اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ماہ سفر المظفر منحوس ہے؟ اس سے ریلیٹڈ مزید سوالات جو کہ پوچھے جاتے ہیں، ایک تو اس مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے، دوسرا کیا اس میں شادی، بیاہ، نکاح یا دیگر کاموں کی ابتدا کرنی چاہیے، کیا شادی کر لینی چاہیے اس مہینے میں، اگر کریں تو منع تو نہیں ہے، منحوس تو نہیں ہو جائے گی؟ تو اس چیز کو آج ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے مہینے کے اپنے نام پہ غور کر لیا جائے۔ اس ماہ کے نام، مکمل نام ہے اس کا سفر المظفر، تو مظفر کے لفظی معنی کامیاب کر دیا گیا۔ تو اول تو ہمیں اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی نحوست کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے، یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس کے نام سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اسے کامیابی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ باقی کے باقی جتنے 11 ماہ سال کے ہیں، اسلامی سال کے، اس میں سفر المظفر بھی عام مہینوں کی طرح ہی ہے۔ اسے بالکل بھی احادیث میں بھی منع کیا گیا اس مہینے کو منحوس نہ کہا جائے، اور بالکل اسلام میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ہمیں نہیں ملتا کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ اور اسی چیز میں احادیث جو ہیں اس کو آج پڑھا جائے گا اس مہینے سے ریلیٹڈ۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، جس میں آپ فرماتے ہیں لا سفر، یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے سے مراد یعنی جو کنسیپٹ آپ لوگوں نے، مسلمانوں نے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے جو دور جہالت میں لوگ تھے وہ، اور اس دور میں بھی جن لوگوں میں یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کہا لا سفرہ، یعنی سفر بالکل بھی منحوس نہیں ہے۔ کوئی چیز نہیں سے مراد منحوس نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ دیکھیں، بکثرت شارحین نے یہ قول بھی نقل بیان فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے ان کا یہ وہم تھا کہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے اس میں بلائیں اترتی ہیں، سفر جو ہے وہ بلاؤں والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے لا سفرہ یعنی سفر کوئی چیز نہیں فرما کر ان توہمات یعنی یہ ساری کی ساری وہمی باتوں کا رد فرمایا ہے حدیث میں۔ حدیث کا ریفرنس بھی میں نے لکھ دیا ہے، بخاری شریف کی جلد 4 صفحہ نمبر 26 کی حدیث نمبر 5715 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سفر کو منحوس قرار دیا جائے۔ اب اس سے ریلیونٹ مراعۃ المناجی میں ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ سفر کے آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں، کس چیز کی؟ کہ منحوس شہر یعنی منحوس مہینہ جو ہے وہ گزر گیا، چلا گیا۔ تو یہ سب کے سب عقائد باطل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگ سفر المظفر کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ اس کے بدھ جو سفر المظفر میں 4 بدھ آتے ہیں ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور جو آخری بدھ آتا ہے اس میں خوشی اس چیز کی منا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ گزر گیا۔ تو آپ اس چیز پہ غور کریں کہ سارے دن اللہ کے، سارے مہینے اللہ کے، اور کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ یہ بات بہت سے عالم کہتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، تو بعض لوگ دلائل اٹھا لاتے ہیں اور احادیث اٹھا لاتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سفر المظفر کے جانے کی خوشخبری جو مجھے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ یہ سوالات مجھ سے پوچھے گئے۔ یا کیا سفر کے مہینے میں جو ہے وہ نحوست اترتی ہے آسمان سے، کوئی بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا یہ مہینہ نحوست والا ہے؟ یا کیا سفر المظفر میں کوئی بھی کام یعنی شادی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے؟ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے بہت سی احادیث بھی اٹھا کے پیش کر دی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ والی حدیث ہے، اس میں کہا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ تو دیکھیں اس چیز کا ایک ہی جواب ہے کہ سفر کے مہینے سے متعلق جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ تمام کی تمام باتیں عرب کے جہالہ میں مشہور تھیں، جو عرب کے جاہل لوگ تھے ان لوگوں میں یہ باتیں عام تھیں۔ تو سفر کے متعلق جتنی بھی اس قسم کی احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کو منسوب کر دیا جاتا ہے، تمام کی تمام جھوٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی لکھ دیا ہے کہ یہ فتاوی ہندیہ کی جلد 5 صفحہ نمبر
80 سے متعلقاً یہ بات لی گئی ہے، اور یہ بالکل برحق بات ہے کہ جو بھی ایسی احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جائیں جس میں کہا جائے کہ بلائیں اترنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کو نحوست سے تشبیہ دی گئی، منحوس کہا گیا، تو یہ سب کی سب احادیث من گڑت ہیں، جھوٹی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو منحوس نہیں کہا۔ اور یہ چھوٹا سا شارٹ کلپ تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے احادیث کی روشنی میں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے، آپ ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جائز کام ہے، نکاح ہے، شادی ہے، کوئی بھی نیک کام ہے، کوئی گھر بنانے کی ابتدا کرنی ہے، تو آپ بلا جھجک وہ کام کی ابتدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں رکھی گئی، یہ محض لا علمی، کم علمی، قرآن و احادیث کی دوری کی وجہ سے یہ باتیں ہم لوگوں میں رائج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم اور احادیث نبوی کا مطالعہ کرنے کی اور ان کے متعلق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔